بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم جل جلالہ و تم برہانہ و عظم شانہ، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو آخر نبی ہے، امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے جو سردار ہیں، قرآن مجید و فرقان حمید میں مختلف مقامات پر دعا کا ذکر کیا گیا ہے، اور دعا کرنا بھی چاہیے۔ لوگ جس کو دعا کرنے سے بے پرواہی برتتے ہیں اور دعا کرتے نہیں ہیں، ہر نماز کے بعد ہو یا ہر وقت ہو، کیونکہ دعا کرنے کی بارے میں بہت ساری احادیثیں بھی آئی ہیں، اور قرآن کے اندر بھی دعا کا ذکر بھی آیا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور یہاں تک کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام کی دعاؤں وغیرہ کا بھی ذکر قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں ہم کو ملتا ہے۔ یہ تمام نبیوں کا جو ذکر ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں دعا فرمائی ہے، دعا کی ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب کچھ لوگ جس کو انکار کرتے ہیں، یہ ان کی ضد اور ہردرمی ہے۔ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز کے فوراً بعد اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ دعا کی کیا ضرورت ہے؟ خدا ہمارے نزدیک ہے اور شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن دیکھیے کہ قرآن اور حدیث میں جہاں پر دعا کا ذکر کیا گیا ہے، خدا ہم سے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہم خدا سے دور ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو ہر وقت دعا کرنا چاہیے۔ اب کچھ احادیثیں ہیں جو دعا کے متعلق بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے حدیث یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب تعالیٰ جو ہر رات کو آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی شان اور اپنی شان و شوکت، اپنے قدرت کے شان یعنی اپنی رحمت کی جلوے، اپنی رحمت کی کرم اور جلوے رحمتیں کی نزول فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے، اور کون مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ یعنی کہ ہر رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا کے سے قریب ہوتا ہے، پہلے آسمان کی، تو اس کی رحمت قریب ہوتی ہے، اور اس کی قدرت، اس کی شان کے مطابق خدائے پروردگار عالم پہلے آسمان کے قریب ہوتا ہے، آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو کر بندوں سے فرماتا ہے، کون جو مجھ سے دعا کرتا ہے، کون مجھ سے سوال کرتا ہے، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ دعا کرنے کا اہتمام، سوال اس سے کرنا بھی ہے، سوال بھی کرنا ہے، اللہ اس سوال کرنے والے کو بھی عطا کرتا ہے، مغفرت طلب کرنے والے کو مغفرت بھی کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں ہے، یعنی کہ دعا بہترین چیز ہے، دعا کرنا چاہیے، اور دعا کا اہتمام بھی کرو، اور دعا کا اپنے لیے بھی کرو، دوسروں کے لیے بھی کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ تو دعا خدا کے نزدیک اگر کوئی مکرم چیز ہے، بہتر چیز ہے، وہ دعا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول فرماتے ہیں، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ اکبر! جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر دعا، تو وہ عبادت حق ادا کرنے کے بعد، عبادت کو ادا کرنے کے بعد پھر دعا ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، اور دعا عبادت کا مغز بھی ہے۔ اب یہ تینوں بھی جامع ترمذی میں یہ دونوں احادیث موجود ہے کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ ہم کو عطا فرمائے گا، مغفرت طلب کریں گے، مغفرت بھی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس سے
خوش ہو کے وہ سختی اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے، تو وہ عیش و آرام میں اللہ کو بکثرت دعا کرے. یعنی کہ مصیبت آتی ہے تو گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں مصیبتیں، پریشانیاں، سختیاں آتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. جب عیش و آرام میں ہوتے ہیں تو اس کو خدا کو بھول جاتے ہیں، خدا کو دعا نہیں کرتے ہیں اور اس کے دربار سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، جو عیش و آرام میں، سکون و راحت میں جو اللہ کو بکثرت دعا کرتا ہے، تو یاد رکھو کہ مصیبت میں بھی وہ دعائیں کام بھی آتی ہیں، اور دعا کرتا ہے تو اللہ مصیبت میں اور سختیوں میں بھی اس کی دعا کو قبول کراتا ہے. اب مصیبت آ گئی، دعا کرتے ہیں، تو عیش و آرام جب آتا ہے تو اس وقت دعا نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سختی اور مصیبتوں میں بھی دعا کرنا چاہیے، اور عیش و آرام میں بھی اگر ہو تو اس وقت میں بھی ہم کو دعا کرنا چاہیے. تو یہ ہم کو یہ حدیث پاک پیغام دے رہی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، خالق ہے، رزاق ہے، اللہ ہے، خدا ہے. اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دربار پہ کھڑے ہو کر مانگنا چاہیے. جو کچھ بھی ہوتا ہے مانگنا چاہیے، حتیٰ کہ اپنی محبوبان خدا کے وسیلے سے بھی مانگا کرو، اللہ رب العزت نے جلدی سے جلدی عطا فرماتا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بھی مانگا کرو، محبوبان خدا کے وسیلے سے مانگا کرو، اللہ رب العزت ان کے توفیل سے بھی ہم کو عطا کرتا ہے. لیکن بظاہر خدا سے مانگنا ضروری ہے، خدا سے دعا کرنا ضروری ہے. اگر نہیں مانگتے ہیں تو دعا نہیں کرتے ہیں تو اللہ اس پر غضب ناک ہوتا ہے. تو اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے فرمایا کہ تقدیر کے مقابلے میں احتیاط سے فائدہ نہیں ہوتا. جب تک تقدیر کا حکم نافذ نہ ہو وہ دعا نفع دیتی ہے. تو لہٰذا مصیبت اور دعا زمین و آسمان کے درمیان میں ہوتی ہے. اللہ اکبر. دعا کرتے رہنا چاہیے، دعاؤں سے مصیبتیں ٹل جاتی ہے، لہٰذا ہم کو اس سے دور نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے بخیل وہ شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے، اور سب سے عاجز شخص وہ ہے جو دعا کرنے میں بھی عاجز ہو. تو سلام کرنے کو بھی پہل کرنا ہے، اور بخل پنا نہیں کرنا ہے، سلام بھی کرنا ہے. اور عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہوتا ہے. تو دعا کرنے کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، دعا کرنا بھی چاہیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتلاؤں جس سے تم کو دشمنوں سے نجات ملے، اور جو تمہارے رزقوں کو گردش میں رکھے، یعنی کہ ہمیشہ رزق تمہارے پیچھے رہے، تمہارے لگاتار رزق تمہیں ملتا رہے. تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات اور دن میں اللہ سے دعا کرو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس حدیث کو امام ابو یعلا نے روایت کی. اس کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے. تو لہٰذا یہ دیکھیے کہ دشمنوں سے نجات پانے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا ہے، اور رزق میں برکتی کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے دعا کرنا چاہیے. کب کرنا چاہیے؟ رات ہو یا دن میں ہو، دعا کرنا چاہیے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے دعا کرنے کا حکم دے رہا ہے. پھر یہی فرمایا جاتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیادار اور قریب ہیں، اس سے اپنے بندے سے حیا آتی ہے، کیونکہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا کرے، اور ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، ان میں کچھ نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ گناہگار بندہ، سیاہکار بندہ جب دعا کرتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، پروردگار عالم حیادار اور کرم کرنے والا ہے، اور ہاتھ اٹھائے اور خالی ہاتھ لوٹا دے، اللہ کو حیا آتی ہے، کچھ نہ کچھ اسے عطا فرما دیتا ہے. اس کی دعا کے صلے میں اللہ رب العزت اس کے مطابق اس کے حق میں جو فیصلہ، جو فائدہ ہوتا ہے، فائدے والی جو چیز ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی عطا کر دیتا ہے. تو لہٰذا ہم کو دعا کرنا چاہیے، اور دعا کا اہتمام کرنا بھی چاہیے. رات ہو یا دن ہو، ہر وقت دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم کو آیا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے دعا کرنے کا حکم دے رکھے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، حالانکہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے جبرائیل، میرے اس بندے کی حاجت کو دیر سے پورا کرنا،
کیونکہ میں اس کی آواز کو سننے کو پسند کرتا ہوں، اور ایک بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، بس اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جبرائیل یہ میرے اس بندے کی حاجت کو جلدی پورا کر دو، کیونکہ میں اس کی آواز کو سننے کو ناپسند کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا ہے، اس میں ایک راوی متروک ہے۔ دیکھیے، اب بندہ جب دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کے حساب سے تو ایک بندے کی آواز خدا کو پسند ہے، جو اس کے مطابق ہے، جو اس کا فرما بردار ہے، اور جو اس کی حکم کی حکم ادوری نہیں کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا ہے، جو گڑگڑا کے دعا کرتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اس کی آواز خدا کو پسند ہوتی ہے۔ تو فرماتا ہے کہ جبرائیل اس کی آواز مجھے پسند ہے، اور اس کی حاجت کو ذرا دیر سے پورا کرنا، تاکہ اس کی آواز جو گڑگڑا کے دعا کرتا ہے مجھے پسند ہے۔ اور جو دشمن ایک ہے، جو کافر ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، اللہ رب العزت کو اس کی آواز پسند نہیں ہے، تو فوراً اس کی حاجت کو جبھی اس کو پورا کر دیا جاتا ہے، اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، دے کے ہٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اور رزاق ہے، وہ دیتا بھی ہے، لیکن اس کی حاجت کو پورا کر کے اس کو اپنے دربار سے ہٹا دیتا ہے، کیوں؟ یہ میرا دشمن ہے، اس کی آواز مجھے پسند نہیں ہے۔ جس کی آواز پسند ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے دربار سے روکے رکھتا ہے، اور اس کی حاجت کو بھی دور فرماتا ہے، تاکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پر رحم و کرم بھی فرماتا ہے، اور اس کی آواز کو پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو بھی دعا کرنا چاہیے۔ مظلوم کی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی ہے، مظلوم کی دعا، اور مظلوم کی دعا ہے، اور روزے دار جب افطار کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت دعا کرتے ہیں تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر یہ بھی آیا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ دعا کرنے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم کو اس دعا کے ذریعے سے ہر بلا پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے، پروردگار ہم کو دعا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔